गौसे आजम की जिंदगी को देखो। इंशाअल्लाह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखते हैं, इमाम अबुल हसन शतनवी अपनी किताब बहजतुल असरार में लिखते हैं कि हजरत सरकार गौसे आजम ने ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की है। अब मुसलमानों मुझसे पूछोगे अहमद रजा मंजरी ईशा के वजू से फजर की नमाज कौन कोई 40 साल तक अदा कर सकता है? मेरा गौस ईशा की नमाज के लिए वजू बनाता है, अब्दुल कादिर जीलानी ईशा की नमाज के लिए वजू बनाते हैं, ईशा की 4 रकअत फर्ज पढ़ते हैं, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, मुसल्ले पर खड़े होने के बाद इधर फजर का वक्त शुरू होता है। मेरे गौसे आजम पूरी रात नफली नमाज में अदा कर गुजार देते हैं, पूरी रात नफली सजदे कर करके गुजार देते हैं। फजर का वक्त शुरू हो जाता है। एक दिन गुजर गया, गौसे आजम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ ली। दूसरा दिन गुजर रहा है, गौसे आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 10वां, 20वां, 25वां दिन गुजर रहा है। अब्दुल कादिर जीलानी ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। इतनी इबादत रब्बे कायनात ने देखी कि मेरा अब्दुल कादिर ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करता है, तो रब ने ऐलान कर दिया, अब्दुल कादिर अरे इबादत करना तेरा काम है, दुनिया में तेरा जिक्र कराना मेरा काम है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत जश्न गौस आज़म असमत शहंशाह। यही वजह है कि आज गौसे आज़म हमारे खानदान के नहीं है, हमारे मुल्क के नहीं है, हमारे कबीले के नहीं है, हमारी बस्ती के नहीं है, लेकिन खुदा की कसम रब्बे कायनात के वो महबूब बंदे हैं। सैयदा फातिमा के नूरे नजर हैं, इमाम हसन और हुसैन के वो लाडले हैं, फातह खैबर के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक के लाडले हैं, इमाम बाकर के शहजादे हैं, इमाम हसन मुसन्ना के लख्ते जिगर हैं। वो इमाम हसन मुसन्ना जो इमाम हसन का बेटा है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन का बेटा है, ये दोनों का संगम जहां पे मिल जाता है, उस संगम से जो मोती निकलता है, उसी मोती का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कि मेरा रसूल हजरत आदम से आला है, मेरा रसूल हजरत मूसा से आला है, मेरा रसूल हजरत ज़करिया और यहया से आला है, मेरा नबी तमाम पैगंबरों से आला है। और बरेली का ताजदार कहता है गौसे आजम तमाम वलियों से आला है, इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मंजरी साहब, वाह वाह, का ये आलम है, वाह उस गौस के सर का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही मिल गया गौसे आजम को, अजमत ऐसे ही मिल गई गौसे आजम को, ये किरदार ऐसे ही मिल गया। मेरी कौम के नौजवानों याद करो, गौसे आजम की जिंदगी के विंडो में झांक कर देखो तो 11 साल तक बुर्ज अजमी में इबादत फरमा रहे हैं, 11 साल तक फाका कशी फरमा रहे हैं, लेकिन भूखा रहना तो गौसे आजम ने बर्दाश्त किया। खुदा की बारगाह का सजदा छूट जाए, मुसलमानों गौसे आजम ने बर्दाश्त नहीं किया। 11वीं मनाने वालों, गौसे आजम का जलसा मनाने वालों, याद तो करो आज हमने कितनी नमाजें फजर पढ़ी है, कितनी जोहर की नमाज अदा की है, कितनी असर और मगरिब पढ़ी है, कितनी ईशा की नमाज पढ़ी है, कितने रमजान के रोजे रखे हैं। अंदाजा करो मुसलमानों, जो कौम नमाजों में नहीं जाएगी, जो कौम रमजान के रोजे नहीं रखेगी, जो कौम जोहर और असर और मगरिब और ईशा की नमाज नहीं पढ़ेगी, उस कौम का आलम क्या होगा? वो कौम तबाह बर्बादी की दहलीज पर हो जाएगी। एक मर्द कलंदर था अब्दुल कादिर जीलानी, जिसने दुनिया में ऐलान कर दिया, मौला अब जमीन पे आ गया हूं, इस जमीन पर इबादतें करूंगा। तो रब ने कहा अब्दुल कादिर इबादत करना तेरा काम है, वलियों का इमाम बनाना मेरा काम। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है मंजरी साहब, वाह वाह वाह, ये शान है हजरत गौसे वाह आजम वाह की। वाह। यही वजह है आज करिया करिया में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, सहरा सहरा में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। बगदाद में लेटे हुए हैं गौसे आजम, बगदाद में आराम फरमाते हैं गौसे आजम, बगदाद का शहंशाह बगदाद में तशरीफ फरमा है, लेकिन हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के इस इलाके में गौसे आजम का चर्चा हो रहा है। क्यों ना चर्चा हो, इसी महिला सौदा
سودا گران کی گلیوں میں چلنے والا, اسی محلہ سودا گران کی بستی میں آرام فرمانے والا, تاجدار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں, یا غور تو حسنی تو نہ حسینی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں, آج کوئی نوجوان یہ قسم کھا لے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو اس کے باپ 1 دن منائیں گے, 2 دن منائیں گے, 3 دن منائیں گے, 4 دن منائیں گے, 5ویں دن نہ باپ منائے گا, نہ ماں کی ممتا منائے گی, نہ بہن کا پیار منائے گا, نہ بھائی کا عشق منائے گا. نوجوان بھوکا رہ کر تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلا جائے گا. لیکن آؤ غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں, میرے غوث اعظم نے اعلان کر دیا, جب تک کوئی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گا, اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہے کوئی راگو پور کا ایسا نوجوان جو یہ قسم کھا لے مجھے کوئی نہیں کھلائے گا تو نہیں کھاؤں گا, لیکن اللہ کی مرضی دیکھو, غوث اعظم کا مقام دیکھو, غوث اعظم کی قطبیت دیکھو, غوث اعظم کی شان ولایت دیکھو, غوث اعظم کا مرتبہ دیکھو, ان کا جاہ و جلال دیکھو, ان کی عظمت و وقار دیکھو, ان کی تہذیب و تمدن دیکھو. غوث اعظم نے کہا, مولا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے کوئی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گا. وقت گزرتا گیا, سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے پیٹ سے آواز آتی ہے, الجو الجو, میرا غوث تشریف فرما ہے. ادھر سے حضرت ابو سعید المبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطب بغداد ہے, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, حضرت ابو سعید المبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جانب سے گزر ہو گیا. سرکار غوث اعظم تشریف فرما ہے, اندر سے آواز آ رہی ہے, الجو الجو. سرکار ابو سعید المبارک المخزومی نے اعلان کیا, عبد القادر یہ شور و گوگا کیسا ہے, یہ آواز کیسی نکل رہی ہے. سرکار غوث اعظم نے اعلان کر دیا, اے ابو سعید المبارک المخزومی سنو, یہ میرا نفس جو ہے یہ کھانا مانگ رہا ہے اور میرا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ, اللہ کی یاد میں لگا ہے, اللہ کی محبت میں لگا ہے, اللہ کی رضا میں لگا ہے, اللہ کی اطاعت میں لگا ہے, اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. حضرت ابو سعید المبارک المخزومی نے اتنا سنا, سرکار غوث اعظم سے اعلان کرتے ہیں, اے شہزادے عبد القادر آؤ, میں اپنے گھر پہ تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. یہ کہنے کے بعد حضرت ابو سعید المبارک المخزومی اپنے گھر گئے, اپنی بیوی سے کہا, محترمہ ہوم منسٹر اپنا دسترخوان تیار کرو, لذیذ کھانوں کا پکوان لگوا دو, بہترین دسترخوان کی تیاری کرا دو. حضرت ابو سعید المبارک المخزومی کی زوجہ محترمہ نے اپنے گھر میں اچھے اچھے کھانے بنوا لیے. ادھر غوث اعظم کا انتظار ہو رہا ہے, ابو سعید دروازے پر کھڑے ہو کر عبد القادر کا انتظار کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ گزر گیا, میرا غوث تشریف نہ لے گیا, دوسرا تیسرا چوتھا 5واں گھنٹہ گزر رہا ہے, شام کا وقت ہو گیا, سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا ہے, لیکن میرا غوث ابھی تک چلنے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے پیچھے سے حضرت خضر کو بھیج دیا, طرف کے بولو سبحان اللہ. حضرت خضر کو بھیجا, حضرت خضر غوث اعظم کے قریب آتے ہیں, غوث اعظم کو پکڑتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ابو سعید المبارک المخزومی کے گھر میں. جیسے ہی ابو سعید کے گھر میں حضرت غوث اعظم پہنچے, ابو سعید نے کہا, اے بیٹا عبد القادر, کیا ہمارا کہنا کافی نہیں تھا, اتنا سننا تھا. غوث اعظم کو دسترخوان پہ بٹھا دیا گیا, سرکار غوث اعظم کو بستر پہ بٹھا دیا گیا, اور حضرت ابو سعید نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر میرے غوث کے منہ میں کھلانا شروع کر دیا. ادھر غوث اعظم کے منہ میں لقمہ جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. شان تو دیکھو, مقام تو دیکھو غوث اعظم کا. ہمیں کوئی کھلائے گا, ہمیں کوئی کھلائے گا خوشامد کر کر کے, لیکن یہ مقام غوث ہے, یہ مقام قطب ربانی ہے, یہ مقام غوث سمدانی ہے. آواز آ رہی ہے چاروں جانب سے در و دیوار سے, عبد القادر اب تو کھا لے, عبد القادر اب تو کھا لے. تو میرے غوث نے حضرت خضر سے کہا تھا, اے خضر, آج اگر میرا رب حضرت ابو سعید کے ہاتھوں سے نہ کھلوالا تو میں اپنی جان تو دے دیتا, لیکن اپنی قسم نہ توڑتا. خدا کی قسم, یہ مقام ہے غوث اعظم کا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. زور سے بولو, اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ.
یہ مقام ہے غوث اعظم کا کمیٹی والوں. اور آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ایک وقت کی نماز کی ہمیں توفیق نہیں ہے میرے بھائیوں، برا مت ماننا، بات تلخ ہے لیکن بات سچی یہی ہے. ہم جلسہ تو سجا لیتے ہیں لیکن کاش جلسہ بعد میں سجتا ہماری پیشانیاں سجدے سے سج جاتی، اللہ بھی خوش ہوتا، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جاتا، اور بغداد میں جو آرام فرما غوث اعظم ہے وہ بھی خوش ہو جاتے. لیکن مسلمانوں، ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی ایک فجر کی نماز نہ چھوڑی، کبھی ظہر کی نماز نہ چھوڑی، کبھی عصر کی نماز نہ چھوڑی، کبھی مغرب کی نماز نہ چھوڑی، کبھی عشاء کی نماز نہ چھوڑی. اور غوث اعظم کے جے جے کار کرنے والے، غوث اعظم کا جھنڈا اٹھانے والے، غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے، غوث اعظم کی 11ویں منانے والے، غوث اعظم کا جلوس نکالنے والے، غوث اعظم کی نظر کرنے والے، غوث اعظم کی فاتحہ کرنے والے نمازوں کو ایسا چھوڑتے ہیں جیسے نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولو قیامت کے میدان میں کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال تم سے پوچھوائے گا، بول تو نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ کرنی پڑ رہی ہے نا تقریر، کرنی پڑ رہی ہے نا تقریر. یہ تقریر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ انہی تقریروں کی ضرورت ہے. آج انہی تقریروں کی اگر ایک کے دل پہ بھی چوٹ لگ گئی اور اس نے چوٹ کا اثر آنکھ کے ذریعے بہا دیا تو خدا کی قسم اس مٹی میں جب وہ جائے گا تو جنت کے محل کھول دیے جائیں گے. زور سے بولو، جنت کے دریچے کھول دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اور خدا کی قسم یہاں تو وہ مزہ نہیں ہے جو قبر میں جنت کی ہوا آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی ہوا جس کے سامنے اے سی کی ہوا فیل ہے، کولر کی ہوا فیل ہے، وہ ہوا آئے گی. سبحان اللہ. ایسا کھانا آپ نے نہیں کھایا ہوگا جو کھانا جنت میں ملے گا. ایسی عورتیں تم نے نہیں دیکھی ہوں گی جیسی عورتیں تمہیں جنت میں ملیں گی. ایسے غلام تم نے نہیں دیکھے ہوں گے جیسے تمہیں جنت میں ملیں گے. اور میرا رب کہتا ہے ارے سب سے بڑی نعمت تو یہ ہوگی جب جنت میں تم آؤ گے تو تمہیں میرے رسول کا بھی دیدار ہوگا، پروردگار کا بھی دیدار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. غوث اعظم کا اندازہ کرو. میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح کہاں چلے گئے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی عبادتیں کی ہیں تبھی اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ اپنی ٹھوکر کو مارتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹھوکر کو مارا تو مردہ زندہ ہو گیا. یہی مقام غوث اعظم کو دیکھو. حضرت غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، منبر پر غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے. ہم مولویوں کی طرح تقریر نہیں، غوث اعظم کی تقریر علم و عرفان کا دریا بہتا ہے. حضرت غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے. تقریر کرتے کرتے سرکار غوث اعظم کا امامہ کھل گیا، سرکار غوث اعظم کا صافہ کھل گیا. سرکار غوث اعظم کا صافہ کھلا، تمام سامعین جو سامنے بیٹھے تھے اپنے اپنے امامے اتار کر غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دیے. جو ٹوپی پہنا تھا اس نے ٹوپی سر میں اتار کے رکھ دی، جو امامہ پہنا تھا اس نے امامہ اتار کر سرکار غوث اعظم کے سامنے رکھ دیا. اب میرے سرکار غوث اعظم جب جلال سے جمال میں آتے ہیں، توجہ کرو راگو پور کے مسلمانوں، بڑا خوبصورت جلسہ سجایا ہے تم نے. آیات کرو گے اپنے اس جلسے کو، اتنا کامیاب جلسہ ہے خدا کی قسم. سرکار غوث اعظم کا امامہ کھلا، تمام سامنے والوں نے اپنے امامے اتار کر غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دیے. جو ٹوپی پہنے تھے انہوں نے ٹوپیاں غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دی، جو امامے پہنے تھے انہوں نے امامے غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دیے. اب میرا غوث جلال سے جمال میں آ گیا، جمال میں غوث اعظم آتا ہے. پھر میرے غوث اعظم نے اپنا امامہ باندھنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم نے اپنا امامہ باندھنا شروع کر دیا. جب سرکار غوث اعظم نے اپنا امامہ باندھا تو میرے غوث نے فرمایا سارے لوگوں تم بھی اپنا امامہ اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لو. جب تمام لوگوں نے امامہ اٹھا کر سر پہ رکھا تو ایک عورت کے سر کا دوپٹہ جس کو سربند کہا جاتا ہے، عورتیں جو دوپٹے کے نیچے پہنتی ہیں بالوں کو روکنے کے لیے اسے سربند کہا جاتا ہے، جو دوپٹے کے نیچے اوڑا جاتا ہے. ایک سربند عورت کے سر کا کپڑا میرے غوث کے سامنے پڑا ہوا ہے. سرکار غوث اعظم کی محفل میں کوئی عورت نہیں تھی، سرکار غوث اعظم کی محفل میں کوئی بوڑھی عورت نہیں، کوئی جوان لڑکی نہیں، کوئی بچی نہیں، تمام مرد و حضرات حاضر ہوا کرتے تھے. سرکار غوث اعظم کے سامنے عورت کا کپڑا پڑا ہوا ہے. لوگوں نے کہا حضور یہاں تو کوئی عورت نہیں ہے، یہ کپڑا عورت کا کہاں سے آ گیا؟ تو میرے غوث اعظم مسکرا کے جواب دے، طرف کے بول دو سبحان اللہ، اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. میرے غوث کا مرتبہ دیکھو، غوث اعظم کا مقام دیکھو. حضرت غوث
गौसे आजम के सामने औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा सरकार यहाँ तो कोई औरत नहीं है, फिर ये औरत का कपड़ा कहाँ से आ गया? यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी, फिर लड़की का कपड़ा कहाँ से आ गया? यहाँ तो कोई खातून नहीं थी, फिर ये खातून का कपड़ा कहाँ से आ गया? मेरे गौस ने इतना सुना, मुस्कुरा के जवाब दिया, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मकामे गौस देखो, गौसे आजम का पावर देखो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया था, अरे जैसी तकरीर तुम मेरी सुनते हो, जैसी तकरीर में तुम मेरी हाजिर होते हो, जैसे जलसे में तुम हाजिर होते हो, जैसे मेरी महफिल में तुम हाजिर होते हो, अरे तुम मेरे सामने हाजिर होते हो और पूरी दुनिया में अल्लाह की वलिया भी वैसे ही हाजिर हो जाती है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मेरे गौसे आजम का मकाम देखो। राघोपुर के नौजवानों, ईमान ताजा हो जाएगा। और तो अपना मकाम देखो। सरकार गौसे आजम के सामने वो औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, ऐ लोगों, जब मेरी तकरीर हो रही थी और तुम मेरी तकरीर को सामने सुन रहे थे, तो अस्फहान जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, वहां पर एक अल्लाह की नेक बंदी मेरी आरिफा बहन भी मेरी तकरीर को सुन रही थी। अंदाजा करो, आज ये माइक की आवाज दरगाह आला हजरत तक नहीं जा सकती, इस माइक की आवाज बरेली के दूसरे कोने पे नहीं जा सकती, इस माइक की आवाज इस राघोपुर के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मेरे गौसे आजम की तकरीर की आवाज बगैर माइक के अस्फहान में जा रही है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अस्फहान की धरती पर एक अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की वलिया है, मेरी आरिफा बहन है, मेरी तकरीर को सुन रही थी। जब मेरा इमामा खुला और तुमने अपने इमामे मेरे कदमों में डाले, तो उसने अस्फहान से अपना दुपट्टा फेंक कर मेरे कदमों में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। अंदाजा करो, वो भी औरत थी, आज एक हमारी बहन भी औरत है, हमारी बेटी भी औरत है, हमारी माँ भी औरत है, जो आज कितने गलत कामों में लगी हुई है, लेकिन वो अल्लाह की बंदी है। अस्फहान की धरती से अपना दुपट्टा गौसे आजम की बारगाह में भेज दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, वो सैटेलाइट का जमाना नहीं था, वो तिरंगों का जमाना नहीं था, वो राडार का जमाना नहीं था, वो टेलीस्कोप का जमाना नहीं था। मौला, फिर अस्फहान से एक अल्लाह की वलिया ने अपना दुपट्टा गौसे आजम के कदमों में कैसे फेंक दिया? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अरे जब कोई अल्लाह से प्यार करता है तो हाथ उस बंदे का होता है, फेंकने की ताकत रब्बे कायनात की हो। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फेंक सकते हो, पहुंचा सकते हो। सैफ रजा कानपुरी, तुम अपना तो इमामा नहीं पहुंचा सकते, टोपी नहीं पहुंचा सकते, जुब्बा नहीं पहुंचा सकते, दस्तार आला हजरत के मजार तक नहीं पहुंचा सकते। कमेटी वालों, ये तुम इमामे बांधे हो काले काले, सुभान अल्लाह, मुस्तफा की सुन्नत सजाए हुए बैठे हो। ये इमामे तुमसे कहा जाए आला हजरत के मजार पे पहुंचा दो, तुम्हें जाना पड़ेगा। कार के जरिए जाओ या पैदल जाओ या बाइक के जरिए जाओ या सवारी के जरिए जाओ, लेकिन ऐसा कमेटी का कोई नौजवान नहीं है कि जो अपने यहाँ बैठकर आला हजरत के दरबार में पहुंचा दे। अस्फहान की धरती है, कई किलोमीटर दूर है, दूसरा शहर है, दूसरा मुल्क है, और बगदाद में गौसे आजम बैठे हैं। अल्लाह की वलिया ने, गौसे आजम की एक दीवानी औरत ने वहीं से दुपट्टा उतारा और गौसे आजम के कदमों में फेंक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा तो करो, अब मेरे गौस ने फरमाया, वो दुपट्टा उठाकर हमें दो। अब दुपट्टा गौसे आजम के हाथ में आ गया। गौसे आजम ने दुपट्टा अपने कंधे पे रखा। देखने वालों ने देखा कि गौसे आजम ने दुपट्टा कंधे पे रखा और रखते ही रखते वो दुपट्टा गायब हो गया। सुभान अल्लाह। गौसे आजम से लोगों ने कहा, सरकार ये दुपट्टा कहाँ गया? कहा, ऐ लोगों सुनो, मैंने ये दुपट्टा उस बहन के पास भेज दिया जिसने दुपट्टा मेरे कदमों में डाला था। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है गौसे आजम का, ये मकाम है मेरे गौस का। सुभान अल्लाह। बगदाद में बैठकर सुभान अल्लाह, सुभान जो अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जो बगदाद में बैठकर, जो बगदाद में रहकर, और तो सुनो तवज्जो, जो बगदाद में रहकर अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है, तो वो क्या गौस हमें मरने के बाद जन्नत में नहीं पहुंचा सकता? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जब गौस
बगदाद में बैठकर अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है, तो वो गौस हमें बगदाद से हिंदुस्तान में मदद भी कर सकता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये मकाम है मेरे गौस का। सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम को अल्लाह ने पावर कितना दिया है, झूम के बोलो, झूम के बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। गौसे आजम फरमाते मेरा एक मुरीद पूरब में हो। कहाँ हो? जोर से बोलो। एक मेरा मुरीद पूरब में हो, एक मेरा मुरीद पश्चिम में हो, एक मेरा मुरीद उत्तर में हो, एक मेरा मुरीद दक्षिण में हो, और चारों जानिब से चारों मुरीद एक ही वक्त में मुझे बुलाएं तो मैं तमाम मुरीदों की मदद के लिए चला जाता हूँ। ये मकाम गौसे आजम का पावर है। जब मेरे गौस का पावर ये है कि उसी वक्त में पूरब वाले मुरीद की भी मदद करते हैं, पश्चिम वाले की भी मदद करते हैं, उत्तर और दक्षिण वाले की भी मदद करते हैं। अंदाजा करो जब गौसे आजम के पावर का आलम ये है तो उनके बाबा इमाम हसन का आलम क्या होगा, इमाम हुसैन का आलम क्या होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आलम क्या होगा, इमाम बाकर का आलम क्या होगा। जब गौसे आजम का ये पावर है, हजरत अली का पावर क्या होगा। जब गौसे आजम का ये पावर है तो रसूल आजम का पावर क्या होगा। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मकाम है मेरे गौस का। जब गौसे आजम का ये मकाम है तो सोचो इमाम आजम के इमाम हुसैन का आलम क्या होगा। जब हुसैन का ये आलम है तो इमाम अली का मकाम क्या होगा। जब हजरत अली की पावर का आलम ये है जो सैफ रजा बयान कर रहे थे उनकी जुल्फ़िकार के बारे में, अहमद रजा भी कहेगा। सैफ रजा बोल रहे थे जुल्फ़िकार अली लाजवाब, तो अहमद रजा मंजरी कहेगा अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं। जोर से बोलो, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। जब मेरे गौस का पावर ये है तो सोचो गौसे आजम के बाबा इमाम हसन हुसैन का आलम क्या होगा, गौसे आजम के दादा हजरत अली का क्या होगा, गौसे आजम के नाना रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, अगर गौसे आजम के नाना के बारे में सुनना है तो हजरत आदम को अल्लाह ने भेजा है, नबी करीम के सदक़े में भेजा है। हजरत नूह को अगर भेजा है, रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है। हजरत इब्राहीम को अगर भेजा है, रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है। हजरत जिब्राइल को अगर भेजा है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है। हजरत मीकाईल और इसराफील और किरामन और कातिबीन को अल्लाह ने अगर भेजा है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है। जमीन को अल्लाह ने बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया है। आसमान को अल्लाह ने बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया है। जन्नत की बहारों को अगर बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया है। अगर कुरान को अल्लाह ने भेजा है तो रसूल के सदक़े में भेजा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये मकाम है मेरे गौस का। अंदाजा करो किस गौसे आजम का जलसा सजाते हैं हम मुसलमानों। जो गौस इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि बगदाद में बैठकर हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के राघोपुर के मुसलमानों का जलसा देख भी सकता है, सुन भी सकता है। हम तो मोहताज हैं माइक के, माइक ऑपरेटर के मोहताज हैं, लेकिन मेरा गौस न माइक का मोहताज है न दुनिया का मोहताज है, बल्कि दुनिया मेरे गौस की मोहताज है। दुनिया मेरे गौस की मोहताज है। और क्यों ना मोहताज हो, एक साइंटिस्ट गुजरा है न्यूटन, क्या नाम है, जोर से बोलो क्या नाम है। पढ़े लिखे बच्चों जो साइंस पढ़ते हैं न्यूटन का नाम पढ़ा है ना। न्यूटन
ایک ایسا ویگیانک گزرا ہے جس نے مشین کے ذریعے دوربین کے ذریعے کہکشاں کو تلاش کر لیا. کس کو تلاش کر لیا؟ کہکشاں. آسمان میں جو کہکشائیں ہیں اس کو نیوٹن نے تلاش کر لیا. جب نیوٹن سے پوچھا گیا نیوٹن کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ زمین کتنی لمبی ہے کتنی چوڑی ہے؟ زور سے بولو, پیچھے والے بولو, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ خوب سمجھ میں آ رہی ہے تو اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. نیوٹن سے پوچھا نیوٹن تم یہ بتاؤ دنیا کتنی لمبی ہے کتنی چوڑی ہے, کیا تم دیکھ کے بتا سکتے ہو؟ کیا تمہاری دوربین بتا سکتی ہے؟ کیا تمہارا ریڈیو سسٹم بتا سکتا ہے؟ کیا تمہاری ریڈاریں بتا سکتی ہے؟ کیا تمہارا ٹیلی اسکوپ بتا سکتا ہے؟ کیا تمہاری دنیا کے یہ کیمرے بتا سکتے ہیں مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, پورب سے پچھم, اتر سے دکن تک کائنات کتنی لمبی ہے کتنی چوڑی ہے؟ تو نیوٹن اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے کہتا ہے مسلمانوں میری یہ اوقات نہیں ہے کہ دنیا کتنی لمبی چوڑی ہے یہ میں بتا سکوں. دنیا کا اتنا بڑا سائنٹسٹ گھٹنے ٹیک دیتا ہے, سرنڈر کر دیتا ہے, اپنے آپ کو بریک ڈاؤن کر دیتا ہے. I can't tell you about this matter. Everyone person listen me carefully. زور سے بولو. ارے اگر بولو گے تو انگلش بولوں گا, اگر بولو گے تو انگلش بولوں گا, ورنہ تمہیں سیدھی سیدھی تقریر سنا کے جا رہا ہوں. طرف کے بول دو, جھوم کے بولو کمیٹی والو. نیوٹن نے کہا میں سب کچھ بتا سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا پاؤں گا کمیٹی والو زمین کتنی لمبی ہے, کائنات کتنی لمبی ہے, پورب سے پچھم تک کتنی لمبائی ہے کتنی چوڑائی ہے, اتر سے دکن تک کتنی لمبائی ہے کتنی چوڑائی ہے, زمین و آسمان کے مابین کتنی خلا ہے. I can't tell you about this matter. Every one person servant of the Abdul Qadir Jilani of Raghupur. میں نے یہ کہا کہ نیوٹن نے کہا راگو پور میں غوث اعظم کے غلاموں میں یہ نہیں بتا پاؤں گا, یہ میں نے انگلش میں کہا. زور سے بولو, اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. نیوٹن نے کہا میں نہیں بتا سکتا, میں ایبل نہیں ہوں, میں اس لائق نہیں ہوں کہ بتا سکوں. اب جب نیوٹن نے اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا, جب نیوٹن نے اپنے تمام سسٹم کو سرنڈر کر دیا, جب نیوٹن اپنے آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا, اب ہم غوث اعظم کے دربار میں جاتے ہیں, اب غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں, شہنشاہ بغداد کے دربار میں جاتے ہیں, امام الاولیاء کے دربار میں جاتے ہیں, امام الاصفیاء کے دربار میں جاتے ہیں, امام الاتقیاء کے دربار میں جاتے ہیں. کمیٹی والوں حضرت غوث سمدانی کے دربار میں جاتے ہیں, قطب ربانی کے دربار میں جاتے ہیں, محبوب اللہ ثانی کے دربار میں جاتے ہیں. ارے ہم اب نیوٹن کے دربار سے ہٹ کر غوث اعظم کے دربار میں جاتے ہیں. حضرت غوث اعظم سے پوچھتے ہیں اے غوث اعظم بتاؤ دنیا کتنی لمبی ہے, دنیا کتنی چوڑی ہے, دنیا کی حالت کیا ہے, دنیا کی کنڈیشن کیا ہے, دنیا کو تم کس طرح سے دیکھتے ہو؟ تو میرا غوث اعظم بغداد کی دھرتی سے اعلان کرتا ہے نظر تو الى بلاد اللہ جمال کا خردلۃ علی حکم اتصالی. زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت غوث اعظم کہتے ہیں اللہ کی جو زمین ہے, اللہ کی جو کائنات ہے, اس کائنات میں جتنے بر اعظم ہے, یورپ بر اعظم ہے, امریکہ بر اعظم ہے, افریقہ بر اعظم ہے, ایشیا بر اعظم ہے, جتنے دنیا میں بر اعظم ہے, ان بر اعظم میں جتنے ملک ہیں, ان ملکوں میں جتنے شہر ہیں, ان شہروں میں جتنے قصبے ہیں, ان قصبوں میں جتنے گاؤں ہیں, ان گاؤں میں جتنے محلے ہیں, ان محلوں میں جتنے گھر ہیں, ان گھروں میں جتنے لوگ ہیں, غوث اعظم کہتے ہیں میں سب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے. اور تو کر یہ مقام ہے غوث اعظم. جہاں نیوٹن سیف رضا کانپوری, جہاں نیوٹن سرنڈر کر دے, جہاں نیوٹن ہتھیار ڈال دے, وہاں پر میرا غوث کہتا ہے اللہ نے زمین کو بر اعظم میں بانٹا. کس میں بانٹا؟ زور سے بولو. ایشیا بر اعظم, افریقہ بر اعظم, یورپ بر اعظم, اور بر اعظم کو بانٹ دیا ملکوں میں. یہ بھارت ہے, یہ چائنا ہے, یہ جاپان ہے, یہ برطانیہ ہے, یہ ہالینڈ ہے, یہ نیوزی لینڈ ہے, یہ ویسٹ انڈیز ہے, یہ فلا ہے, یہ فلا ہے. اور دیشوں کو بانٹ دیا پردیشوں میں. یہ اتر پردیش ہے, یہ بہار ہے, بنگال ہے, آسام ہے, اڑیسہ ہے, سکم ہے. دیشوں کو پردیشوں میں بانٹ دیا اور پردیشوں کو ضلعوں میں بانٹ دیا. یہ بریلی ہے, یہ پیلی بھیت, رامپور, کانپور ہے. اور پھر شہروں کو بانٹ دیا قصبوں میں. یہ فلا قصبہ, یہ فلا قصبہ, اور قصبوں کو بانٹ دیا محلوں
میں, محلوں کو بانٹ دیا وارڈوں میں. اب تمام وارڈوں کو ملا کر محلہ بنتا ہے, محلوں کو ملا کر قصبہ بنتا ہے, قصبوں کو ملا کر ضلع بنتا ہے, ضلعوں کو ملا کر پردیش بنتا ہے, اور پردیش کو ملا کر دیش بنتا ہے, دیش کو ملا کر بر اعظم بنتا ہے, بر اعظم کو ملا کر دنیا بنتی ہے. غوث اعظم کہتے ہیں ارے دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کمیٹی والو, کیا تم ابھی جس کمرے میں میں ٹھہرا تھا یہاں سے وہ کمرے میں دیکھ سکتے ہو؟ زور سے بولو. اس پردے کے پیچھے کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ اب اندازہ کرو ہم میں اور غوث اعظم میں کتنا بڑا فرق ہے, ڈفرینس ہے. ہم پردے کے پیچھے کا نہ دیکھ سکیں, میرا غوث اعظم بغداد سے راگو پور میں جلسہ کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, جلسہ کرانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اندازہ کرو جب غوث اعظم کا مقام یہ ہے تو غوث اعظم کے نانا رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ مقام ہے غوث اعظم کا. اب مجھے بتاؤ گے نوجوانوں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا. سوال کروں, اجازت ہے؟ May I ask you only one question? Would you like to give me permission? کیا میں ایک سوال کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. ارے سنو گے تو اتنی انگلش بولوں گا یاد کرو گے. عورتیں اپنے بچوں کو سکھائیں گی بیٹا اب داڑھی چھلا کر انگلش نہیں بولنا ہے, داڑھی بھی رکھنا ہے, انگلش بھی بولنا ہے. اور اپنی گود میں بچوں کو پیغام دو بغیر داڑھی والا ہی انگلش نہیں بولنا جانتا, داڑھی والا بھی بولنا جانتا. سبحان اللہ. زور سے. اب ایک بات کہہ دیں آپ سے, کہہ دیں, زور سے بولو. جب ایک داڑھی رکھ کر کوئی عالم بنتا ہے اور انگریزوں کی زبان بولتا ہے تو دنیا کو بتاتا ہے ظالم جب تو انگلش کا نشہ لے کر آئے گا تو ہم انگلش میں جواب دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انگلش میں جواب دیں گے. اور جب تو ہماری قوم کو گمراہ کرنے آئے گا تو اعلیٰ حضرت کی تلوار لے کر قرآن سے جواب دیں گے. تجھے بتائیں گے سبحان اللہ. یہی سننا چاہ رہے تھے, میری سوال سننا چاہ رہے تھے, ہے نا, یہی سننا چاہ رہے تھے. جب تو ابو بکر کے غلاموں سے ٹکرائے گا, عمر کے وفاداروں سے ٹکرائے گا, عثمان کے شہدائیوں سے ٹکرائے گا, علی کے غلاموں سے ٹکرائے گا, غوث اعظم کے دیوانوں سے ٹکرائے گا, تو تیری مدد کے لیے تیرا باپ نہیں آئے گا, تیرا دادا نہیں آئے گا, تیرا پردادا نہیں آئے گا, تیرا لکڑ دادا سکر دادا گرینڈ فادر, he will be not come to your help in your life in the world anyhow, my Islamic brother. سبحان اللہ. نہ تمہارا باپ آئے گا, نہ تمہارا بھائی آئے گا, نہ تمہاری ماں آئے گی, کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. پھر who will become, کون آئے گا؟ تو یہی جو تھوڑی دیر پہلے مرید کر کے گیا اس کا جد اعلیٰ آئے گا. سبحان اللہ. حسن رضا کا پردادا, تاج الشریعہ کا دادا, حجت الاسلام کا باپ, مفتی اعظم کا باپ, نقی علی کا لاڈلا, رضا علی کا پوتا, بریلی کی دھرتی سے عشق رسول کی تلوار دے گا اور پکار کر کہے گا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے, ارے خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ
की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश रज़ा आएगा। जोर से बोलो यार, इतनी मेहनत से तकरीर कराओगे तब बोलोगे। बेश, सुभान अल्लाह। कमेटी वाले हल्की हल्की तकरीर में काम चला लेंगे, बेश, लेकिन कमेटी के लोग भी बहुत चालाक हैं। बेश, कहते हैं वाह, थोड़ा सा लोड लो तो हम भी लोड लेंगे। सुभान अल्लाह। अगर लोड पर तुम खुश हो जाते हो खुदा की कसम, तो इश्क नबी का लोड ले लेंगे। सुभान अल्लाह। अबू बकर की सदाकत का लोड लेंगे, हजरत उमर की अदालत का लोड लेंगे, हजरत उस्मान की सखावत का लोड लेंगे, हजरत अली की बहादुरी का लोड लेंगे। फिर दुनिया वालों को बताएंगे अब मुसलमान बेदार हो गया है, आ तलवार चलाना तेरा काम है, इश्क रजा में झूम कर तकबीर का नारा लगाना हमारा काम है। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मामला यही है मुसलमानों तो आओ सुभान अल्लाह, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान के अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसके मानने वाले हो सर? रसूल के मानने वाले हैं। किसके मानने वाले हो सर? रसूल के मानने वाले हैं, उस आमन्ना के लाल के मानने वाले हैं, उस अब्दुल्ला के प्यारे के मानने वाले हैं कि जिस आमन्ना के लाल के बारे में अल्लाह ने कह दिया, आदम इफ यू वांट टू बिकम अ पैगंबर आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड मिस्टर आदम सफीउल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो भाई, बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अब बोलो, अब मैं बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कह दिया मिस्टर आदम सफीउल्लाह लिसन मी केयरफुल्ली। हजरत आदम ने कहा आई एम रेडी, अल्लाह मैं तैयार हूँ, आई एम लिसनिंग यू माई अल्लाह, अल्लाह मैं तुझे सुन रहा हूँ। हजरत रब्बे कायनात ने कहा आदम बोलो वुड यू लाइक टू बिकम अ पैगंबर आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड माई पैगंबर आदम सफीउल्लाह और नॉट? पीछे वालों जोर से बोलो, जोर से बोलो। औरतें जो यहाँ बैठी हैं अब ये समझ लें कि अपने घर के एक बच्चे को आलिम जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा दुनियादार बेटा तुम्हें बुढ़ापे पे सदाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब आलिम हो जाएगा तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे कदमों को कभी चूमेगा, कभी तुम्हारे हाथों को चूमेगा। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया बोलो आदम गिव मी आंसर केयरफुल्ली मिस्टर आदम सफीउल्लाह, आई एम लिसनिंग यू मिस्टर आदम सफीउल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अरे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तुम क्या कम हो? अरबी बोलो, अल्लाह, अरबी बोलो। सुभान अल्लाह। मंजरी अगर तू इंग्लिश बोलना जानता है अंग्रेजों की जबान, हम नबी वाले हैं, नबी की अरबी जबान बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह अरबी मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ने फरमाया आदम बोलो तैयार हो के नहीं? हजरत आदम ने कहा व्हाट शुड आई डू माई अल्लाह आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड माई अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल्ली वालों, दिल्ली वालों बोलो सुभान अल्लाह। जो दिल्ली से आए हो मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का इश्क लेकर, तो शेख अब्दुल हक का इश्क लेकर दिल्ली से आने वालों आला हजरत का प्यार लेके जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया आदम बोलो तैयार हो के नहीं? हजरत आदम ने कहा मौला आई एम रेडी माय अल्लाह, मैं तैयार हूँ मौला। हजरत क्या बात है वाह। अल्लाह ने कहा आदम अगर तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ने को तैयार हो, मेरे नबी को मानने को तैयार हो, मेरे नबी की नबुव्वत को, रिसालत को, अजमत को, तकद्दुस को मानने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें नबी बनाने को तैयार हूँ। अब पूरा मजमा झूमेगा। और तो जब तुम दूध पिलाओ अपने बच्चों को गोद में लोरियां दे देकर, तो लोरियों में ये किस्से कहानी सुनाया करो। ये बम्बई के हिजड़ों के किस्से मत सुनाओ। अगर सुनाना है तो इस्लाम के हीरो हजरत अबू बकर का किस्सा सुनाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। इस्लाम के हीरो गौसे आजम का किस्सा सुनाओ। सुभान खुदा अल्लाह। की कसम ये बम्बई के हिजड़े तो तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे, लेकिन इस्लाम के हीरो तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक, वाह। हजरत सुभान आदम अल्लाह। ने कहा मौला मैं तैयार हूँ। अब अल्लाह ने हजरत नूह से कहा नूह बोलो व्हाट इज योर ओपिनियन माई नूह पैगंबर? तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारा
नजरिया क्या है बोलो नूह। हजरत नूह ने कहा मौला जो मेरे बाप आदम का नजरिया है वही मेरा नजरिया है। सुभान अल्लाह। जलाली पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह से कहा मूसा बोलो व्हाट इज योर डिसीजन अबाउट दिस मैटर। बेशक। मूसा तुम्हारा नजरिया क्या है? तो मूसा ने कहा मौला मैं भी तैयार हूँ, तैयार हूँ, लेकिन मौला एक सवाल की तो इजाजत दे दे। हजरत मूसा जलाली पैगंबर है। कैसे पैगंबर है? सुनो ईमान ताजा हो जाएगा मैं जब पेश करूंगा। झूमोगे, पूरा मचलोगे इंशाअल्लाह। यहाँ भी झूमोगे, इस कब्रिस्तान में जाने के बाद भी झूमोगे। हजरत मूसा ने कहा मौला एक सवाल का परमिशन देगा? अल्लाह ने फरमाया विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने कहा मौला ने कहा बोलो मूसा कलीमुल्लाह का इतना ऊंचा मकाम तूने रसूल को दिया क्यों है? और ये मूसा कौन पैगंबर है? कौन पैगंबर है? जो मलकुल मौत के तमाचा मारे तो आंख निकाल कर बाहर कर दे। सुभान अल्लाह। है कोई राघोपुर का मुसलमान? खुदा की कसम दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल तस्लीम भाई पैदा नहीं हुआ है जो मलकुल मौत से आंखों में आंखें मिलाकर बातें करता है। पसीना छूट जाता है, मलकुल मौत को देखा है, मौत तो जिंदगी का फैसला हो जाता है। किसी की अम्मा ने ऐसा बच्चा नहीं जना है जो मलकुल मौत से आंखों में आंखें डाल कर बातें कर ले। ये वो मलकुल मौत है कभी बच्चों को यतीम कर देता है। ये वो मलकुल मौत है कभी बूढ़े माँ बाप का बेसहारा बना देता है। ये वो मलकुल मौत है जो औरत को विडो वीमेन बना देता है। ये वो मलकुल मौत है जो बच्चों को यतीम कर देता। वही मलकुल मौत के तमाचा मारते हैं। कौन मारते हैं? मूसा कलीमुल्लाह। अल्लाह का पैगंबर तमाचा मारता है, आंख को निकाल कर बाहर कर देता है। इतना जलाली पैगंबर अल्लाह से कहता है मौला आई वांट टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन माय अल्लाह वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन? और माय अल्लाह बोलो तलब के सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा पूछो पूछो कौन सा सवाल करना चाहते हो। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह का राघोपुर जिला बरेली शरीफ सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों रिकॉर्डिंग के जरिए पूरी दुनिया में तुम्हारा ये जलसा सुना जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला इतना बड़ा मकाम तूने अपने रसूल को क्यों दिया है? अपने नबी को क्यों दिया है? आमना के लाल को क्यों दिया है? अब्दुल्ला के प्यारे को क्यों दिया है? हलीमा की गोद के पाले को क्यों दिया है? अल्लाह का जवाब सुनो राघोपुर के मुसलमानों, अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तुम दुनिया में जाओगे तो तुम मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। इब्राहिम जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। इस्माइल जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। मूसा कलीमुल्लाह जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। ऐ नूह नजीउल्लाह जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। आदम भी कहेंगे मौला राजी हो जा, इब्राहिम भी कहेंगे मौला राजी हो जा, इस्माइल भी कहेंगे मौला राजी हो जा, कलीमुल्लाह भी कहेंगे मौला राजी हो जा, नजीउल्लाह भी कहेंगे मौला राजी हो जा। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर अपने बाजू को कटा कर कहेगा मौला राजी हो जा। सकीना प्यास से तड़प कर कहेंगी मौला राजी हो जा। उम्मे रुबाब का कलेजा छलनी होगा, कहेंगी मौला राजी हो जा। 56 साल में मेरा हुसैन बहादुर जख्म का गर्दन कटा कर कहेगा मौला राजी हो जा। अली अकबर हम शबीह पैगंबर इमाम हुसैन का लख्ते जिगर करबला के मैदान में कहेगा मौला राजी हो जा। इब्राहिम कहेंगे मौला राजी हो जा। तो मैं इब्राहिम से कहूँगा इफ यू वांट टू परस्यूड मी मिस्टर इब्राहिम खलीलुल्लाह यू विल हैव टू गो टू फायर ऑफ द नमरूद। इब्राहिम अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो नमरूद की आग में जाना पड़ेगा। हजरत इस्माइल कहेंगे मौला राजी हो जा। अल्लाह कहेगा इस्माइल अगर राजी करना चाहते हो तो मिना के मैदान में गर्दन कटाना होगी। इस्माइल कहेंगे मौला तैयार हूं। राघोपुर के लोगों तवज्जो करना, हिफाजत करना मेरे जुमले की। यूसुफ पैगंबर कहेंगे मौला राजी हो जा। अल्लाह फरमाएगा कनान के कुएं में जाना पड़ेगा तो मैं राजी हो जाऊंगा। हजरत यूसुफ के अब्बा हजरत याकूब कहेंगे मौला राजी हो जा तो मैं कहूंगा प्यारे याकूब अपने बेटे की जुदाई का सदमा सहना पड़ेगा।
موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مولا دنیا تجھے راضی کرے گی، آدم تجھے راضی کریں گے، ابراہیم تجھے راضی کریں گے، اسماعیل تجھے راضی کریں گے، کلیم اللہ تجھے راضی کریں گے، نجی اللہ تجھے راضی کریں گے، ابو بکر تجھے راضی کریں گے، عمر تجھے راضی کریں گے، عثمان تجھے راضی کریں گے، علی تجھے راضی کریں گے، امام حسن تجھے راضی کریں گے، حسین تجھے راضی کریں گے، امام زین العابدین تجھے راضی کریں گے، امام جعفر صادق تجھے راضی کریں گے، امام باقر تجھے راضی کریں گے، امام حسن عسکری تجھے راضی کریں گے، امام غوث اعظم تجھے راضی کریں گے۔ اے مولا ارے دنیا تجھے راضی کرے گی، ارے تو کسے راضی کرے گا؟ تو میرے رب نے کہا اے میرے پیغمبروں سنو، دنیا مجھے راضی کرے گی لیکن میں آمنہ کے لال کو راضی کروں گا۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور تو کرو دنیا خدا کو راضی کرے اور خدا کسے راضی کرے؟ مصطفیٰ کو راضی کرے۔ آدم خدا کو راضی کرے لیکن خدا مصطفیٰ کو راضی کرے، نوح خدا کو راضی کرے خدا مصطفیٰ کو راضی کرے، ابراہیم خدا کو راضی کرے خدا مصطفیٰ کو راضی کرے، اسماعیل خدا کو راضی کرے خدا مصطفیٰ کو راضی کرے۔ اسی لیے بریلی کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے یا رسول اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب صدائے محمد، اور رضا پل سے اب وجد کرتے اتریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ یہ مقام ہے آمنہ کے لال کا۔ اب ایک چیز اور بتاؤں، بڑی قیمتی بات، بہت پڑھی لکھی بات، بہت کامیاب بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب لی، کہاں گئے؟ کوہ طور پر۔ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اے مولا I want to take book of the sky my Allah, give me book of the sky my Allah۔ اللہ آسمانی کتاب دے دے۔ اللہ نے فرمایا if you want to take book of the sky موسیٰ کلیم اللہ come to کوہ طور۔ زور سے بولو، پیچھے والو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں جھوم کے بول دو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا I want to take book of the sky my Allah۔ اللہ نے فرمایا come to کوہ طور مسٹر موسیٰ کلیم اللہ۔ اے موسیٰ کلیم اللہ آسمانی کتاب چاہتے تو کوہ طور پہ آؤ۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا اخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ حضرت موسیٰ اپنی نالین شریف کو پہن کر جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا remove your slipper مسٹر موسیٰ کلیم اللہ، اتارو۔ اب حضرت موسیٰ اتار رہے ہیں، دیکھو نبی کا مقام، دیکھو غوث اعظم کا مقام سمجھے، اب غوث اعظم کے نانا کا مقام سمجھو۔ حضرت موسیٰ نے کتاب منگائی، کہاں اللہ نے بلایا؟ کوہ طور پر۔ کہاں بلایا؟ کمیٹی والوں نے کہا احمد رضا منظری تقریر کرنا، کہاں بلایا؟ راگوپور میں بلایا کہ نہیں؟ ہمیں آنا پڑا کہ نہیں آنا پڑا؟ ہے بھئی سیف رضا کو کانپور سے آنا پڑا کہ نہیں پڑا؟ ارے جو چل کر جائے وہ ضرورت مند ہوتا ہے، وہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کم ٹو کوہ طور آئی گیو یو بک آف دا اسکائی، آؤ دے دوں گا کتاب۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ نے تورات شریف حضرت موسیٰ کو دی۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میری نظر میں دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کو بغیر مانگے عطا کر دے۔ زور سے بولو، ایسا جملہ دینے جا رہا ہوں مجمع میں ہنگامہ ہو جائے گا، اگر تم سمجھ میں آ گئی تمہاری تو۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کو بغیر مانگے دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسا مت کہو، ارے جو مانگے گا ہم سے وہ کلیم اللہ ہوگا، جو مانگے گا ہم سے وہ نجی اللہ ہوگا، جو مانگے گا ہم سے وہ صفی اللہ ہوگا، جو مانگے گا ہم سے وہ خلیل اللہ ہوگا، جو مانگے گا ہم سے وہ روح اللہ ہوگا۔ ارے جو مانگے گا ہم سے وہ روح اللہ ہوگا، اور جس کو بغیر مانگے دیا جائے گا وہ محمد حبیب اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ
بے شک ہمارے سبحان اللہ سامنے ایک مجبوری یہ ہے، ہم سیدھی سیدھی تقریر کریں تو کمیٹی والے کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، بہت لوڈ لینا پڑتا ہے نا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں مائک اتنا سینسری، بہت اچھا مائک ہے، دعا کر رہا ہوں میں تمہارے مائک کے لیے، بہت اچھا مائک ہے، اللہ سلامت رکھے، بولو طرف کے بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ جس کو مانگ کر دیا جائے وہ کلیم اللہ ہے، جس کو مانگ کر دیا جائے وہ روح اللہ ہے، جس کو مانگ کر دیا جائے وہ نجی اللہ ہے، جس کو مانگ کر دیا جائے وہ خلیل اللہ ہے۔ اب تم بولتے رہو میرے ساتھ ساتھ تاکہ تمہارے دماغ میں بات سیٹ ہو جائے۔ جس کو مانگ کر دیا جائے وہ آدم صفی اللہ ہے، جس کو مانگ کر دیا جائے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، جس کو مانگ کر دیا جائے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، جس کو مانگ کر دیا جائے وہ نوح نجی اللہ ہے، جس کو مانگ کر دیا جائے وہ اسماعیل ذبی اللہ ہے، جس کو مانگ کر دیا جائے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور جس کو بغیر مانگے دیا جائے وہ محمد حبیب اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے سمجھو، اب آگے سمجھو۔ جس کو مانگ کر دیا جائے وہ صفی اللہ، اور جس کو بغیر مانگے دیا جائے وہ محمد حبیب اللہ، محمد رسول اللہ ہے۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ نے کہا مولا کیا کوئی ایسا بھی نبی ہوگا جس کو بغیر مانگے دے گا؟ اللہ نے یس، ایک نبی ہوگا۔ کون ہوگا؟ وہ تم سب کا سردار ہوگا، وہ میرا حبیب ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا اچھا ایک بات اور بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا پوچھو، تم پوچھتے جاؤ گے تمہارا مولا بتاتا جائے گا۔ اور تو بڑی توجہ کے ساتھ سننا، اپنے آنچل محبت میں باندھ کر لے جانا یہ باتیں، اور لوریوں میں اپنے بچوں کو سنانا، اپنی اولاد کی امبرنگنگ کرنا، اولاد کی دیکھ بھال کرنا، تو خدا کی قسم تمہاری اولاد بھی تمہاری فرما بردار ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا اچھا بغیر مانگے دے گا تو اس رسول کو بلائے گا کہاں؟ کہاں بولے بھائی میری تقریر سننا تھی، آپ نے راگھو پور میں بلایا، بنگال سے آ گیا چل کے، آیا کہ نہیں ہے وہ الگ بات، تم محبت میں مجھے ریسیو کرنے چلے گئے لیکن میں چل کے آ گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا اچھا اپنے رسول کو بغیر مانگے دے گا، لیکن مولا یہ تقریر کا جملہ سن لو کمیٹی والوں، دل خوش ہو جائے گا، جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مولا اچھا بغیر مانگے دے گا تو ذرا یہ تو بتا دے کہاں پہ بلا کے دے گا؟ کہیں تو بلائے گا تو؟ مولا اپنے رسول کو بغیر مانگے دے گا، کہاں بلائے گا؟ کہ اپنے رسول کو کعبے میں بلا کر دے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ کہ اپنے رسول کو مکہ میں بلا کر دے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ کہ اپنے رسول کو مدینہ میں بلا کر دے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ کہ اپنے رسول کو نمازوں میں دے گا؟ اللہ نے فرمایا بلا کر نہیں دوں گا۔ تو کہا مولا کیسے دے گا؟ کہا جہاں میرا رسول ہوگا وہیں میرا قرآن چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب سنو راگھو پور کے وہ لوگوں، اللہ نے فرمایا موسیٰ سنو سنو، اگر میرا رسول غار ہرا میں ہوگا تو قرآن غار ہرا میں چلا جائے گا، اگر میرا رسول غار ثور میں ہوگا تو قرآن غار ثور میں چلا جائے گا، اگر میرا رسول مکہ میں ہوگا تو قرآن مکہ میں چلا جائے گا، اگر میرا رسول مقام ابراہیم پر ہوگا تو قرآن مقام ابراہیم پر چلا جائے گا، اگر میرا رسول بیر زمزم پر ہوگا تو قرآن بیر زمزم پر چلا جائے گا، اگر میرا رسول وادی عرفات میں ہوگا تو قرآن وادی عرفات میں چلا جائے گا، اگر میرا رسول سفر میں ہوگا تو قرآن سفر میں چلا جائے گا، اگر میرا رسول حدر میں ہوگا تو قرآن حدر میں چلا جائے گا، اگر میرا رسول نمازوں میں ہوگا تو قرآن نمازوں میں چلا جائے گا، اگر میرا رسول مسجد نبوی میں ہوگا تو قرآن مسجد نبوی میں جائے گا۔ اے موسیٰ سن لے، اگر میرا رسول اپنے حجرے میں اپنے لحاف میں ہوگا تو قرآن میرے رسول کے لحاف میں چلا جائے گا، جہاں رسول جائے گا وہیں پر میرا قرآن چلا جائے گا۔ یہ مقام ہے میرے رسول کا، یہ عظمت ہے میرے رسول کی، جہاں رسول گیا وہیں پہ دنیا کا کوئی مفتی نہیں دکھا سکتا کہ رسول لینے گیا ہو، جہاں رسول گیا وہیں پر۔ سیف رضا کانپوری، رسول غار ہرا میں قرآن لینے نہیں گئے تھے، عبادت کرنے گئے تھے، قرآن آ گیا، رسول اپنے لحاف میں اوڑے ہوئے آرام فرما ہے، قرآن آ گیا، خدا نے کہہ دیا پیارے مصطفیٰ
ارے جہاں تو جائے گا وہیں میرا قرآن چلا جائے گا. سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں ہیجا تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ایک بات اور بتاؤں, اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. پورے مجمع سے اسٹیج کے علماء نہ بولیں. قرآن میں کتنی طرح کی صورتیں ہیں؟ دیکھتے رہو کتنی طرح کی. بولو انگلی کا اشارہ. 2 طرح کی. کتنی طرح کی صورتیں ہیں؟ سن لو. غوث اعظم کانفرنس آرگنائز کر کے ہم سب کو سیلیبریٹ کا موقع پرووائڈ کرنے والوں, سرونٹ آف دا پروفٹ رسول اللہ. میں نے یہ کہا رسول اللہ کے غلاموں, غوث اعظم کانفرنس کو سجا کر ہمیں منانے کا موقع دینے والوں. قرآن میں کتنی طرح کی صورتیں ہیں؟ زور سے بولو. 2 طرح کی ہے نا پکی بات, 3 طرح کی تو نہیں ہے. یہ 2 ہی طرح کی صورتیں کیوں آئیں؟ 4 طرح کی آ جاتی, 5 طرح کی آ جاتی, 6 7 8 10 طرح کی آ جاتی. 2 ہی طرح کی صورتیں کیوں آئیں؟ ذہن حاضر ہے؟ اور تو توجہ سے سماعت کو. قرآن میں کتنی طرح کی صورتیں ہیں؟ انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں. کتنی؟ بچوں, نوجوانوں, بزرگوں سب بولو کتنی طرح کی. رسول کا پاور دیکھو, رسول کا اختیار دیکھو. خدا کی قسم اس قبرستان کی مٹی میں جو مردے لیٹے ہوں گے وہ بھی جھومتے ہوں گے. جو تمہارے آبا و اجداد یہاں آرام کرتے ہوں گے وہ بھی کیف و مستی میں جھومتے ہوں گے کہ زمین کے اندر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے, زمین کے باہر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. حضرات ذرا غور کرو. راگھوپور ضلع, بریلی شریف صوبہ, اتر پردیش کے مسلمانوں, قرآن میں کتنی طرح کی صورتیں ہیں؟ 2 طرح کی صورتیں. یہ 3 طرح کی صورتیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ 4 طرح کی صورتیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ 5 طرح کی صورتیں کیوں نہیں؟ سیف رضا کانپوری پنجے تنے پاک کی نسبت سے بڑے اشعار پڑھتے ہیں, لیکن یہ 5 طرح کی صورتیں کیوں نہیں؟ نبی کے 4 وفادار بڑے صحابہ ہیں, یہ 4 طرح کی صورتیں کیوں نہیں؟ یہ قرآن میں 2 ہی طرح کی صورتیں کیوں ہیں؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے, ارے میرے رسول کی زندگی 2 طرح کی ہے. ایک مکی زندگی ہے, ایک مدنی زندگی ہے. جب رسول مکہ میں رہا تو قرآن مکی آیا, رسول مدینہ میں گیا تو قرآن مدنی آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ. یہ دلی اور بھوپال والے گنجوں سے پوچھو, ان گندوں سے پوچھو, ان نابکاروں سے پوچھو. ارے رسول کی زندگی ڈیوائیڈ ہوتی ہے 2 جگہ, ایک مکی زندگی, ایک مدنی زندگی. قرآن بھی اپنے اندر صورتیں لیے ہوئے, ایک مکی صورت, ایک مدنی صورت. کیسی صورت؟ ایک مکی صورت, ایک مدنی صورت. اب قرآن کی مکی صورت بھی انہیں چڑھا رہی ہے ظالموں. نبی کا اختیار دیکھو. نبی کی ان کو مدنی صورت بھی چڑھا رہی. ظالموں نبی کا اختیار دیکھو. جب نبی مکی ہے تو قرآن مکی آ رہا ہے, رسول مدنی ہے تو قرآن مدنی آ رہا ہے. اعلان ہو گیا, ارے جیسا رسول ہوگا ویسا قرآن ہوگا. اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا, دنیا والوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا. سبحان اللہ. واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مقام ہے میرے رسول کا, یہ عظمت ہے میرے رسول کی. اسی لیے اہل سنت سینہ ٹھوک کر یہ بات کہتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں, جیسا ہمارا رسول ہے دنیا میں ایسا کوئی نہیں آیا. اعلیٰ حضرت نے مہر لگا دی, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ, خالق کا بندہ, خلق کا آقا کہوں تجھے راگھوپور کے لوگوں اب ذرا سنو. آدم کے لیے میرا نبی نبی ہے, ابراہیم کے لیے میرا نبی نبی ہے, اسماعیل کے لیے میرا نبی نبی ہے, موسیٰ کے لیے میرا نبی نبی ہے, کلیم اللہ کے لیے میرا نبی نبی ہے, ذبی اللہ کے لیے میرا نبی نبی ہے, روح اللہ کے لیے میرا نبی نبی ہے, زکی اللہ کے لیے میرا نبی نبی ہے, یعقوب کے لیے میرا نبی نبی ہے, عیسیٰ کے لیے میرا نبی نبی ہے, ابو بکر کے لیے میرا نبی نبی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت عمر کے لیے میرا نبی نبی ہے, حضرت عثمان و علی کے لیے میرا نبی نبی ہے, طلحہ و زبیر کے لیے میرا نبی نبی ہے, یوسف کے لیے میرا نبی نبی ہے, جبرائیل
کے لیے میرا نبی نبی ہے, اسرافیل کے لیے میرا نبی نبی ہے, اسرائیل کے لیے میرا نبی نبی ہے, کرامن و کاتبین و ہاروت و ماروت, حاملان عرش کے فرشتوں کے لیے میرا نبی نبی ہے, آسمان کے لیے میرا نبی نبی ہے, زمین کے لیے میرا نبی نبی ہے, کائنات کے لیے میرا نبی نبی ہے, جلووں کے لیے میرا نبی نبی ہے, خلوت میں میرا نبی نبی ہے. ارے ظالموں, قرآن کے اندر میرا نبی نبی ہے, قرآن کی صورتوں میں میرا نبی نبی ہے, قرآن کی آیتوں میں میرا نبی نبی ہے, قرآن کے پاروں میں میرا نبی نبی ہے, قرآن کے رکوع میں میرا نبی نبی ہے, ارے کلمے میں میرا نبی نبی ہے. اے وہابیو, تم دین کے باہر, تم دین کے باہر, تم قرآن کے باہر, تم کلمے کے باہر جو کہہ لو ہے دین کے اندر نبی نبی ہے. اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا نفس دشمن ہے, دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران. بے شک, سبحان اللہ. مسکرا کے بولو, بولو یار, بولو جمعرات, مسکرا کے بولو. ارے ادھر تم مسکراؤ گے, ادھر آمنہ کا لال مسکرائے گا, جس کے ہونٹوں کی لالی پر, جس کے ہونٹوں کی لالی کے تبسم پر بریلی کی اعلیٰ حضرت نے کہا پتلی پتلی گلے قدسوں کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ, خلق کا آقا کہوں تجھے, تم دین کے باہر جو کہہ لو, قرآن کے باہر جو کہہ لو, کلمے کے باہر جو کہہ لو, ہے دین کے اندر نبی 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 ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. خوب کی سیر چمان, پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے, رہا چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی راگھو پور کے لوگوں پھر ملیں گے. اے رضا, یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. When I will come to return your blaze, I will deliver a speech after this matter if I will alive in the world by grace Allah. بولو, زور سے بولو. ارے یار یہ فرمائشیں تو شاعروں سے اچھی رہتی ہیں, خطیبوں سے بھی کوئی فرمائشیں کرتا ہے, یہ تو آپ کی محبت ہے. سیف رضا سے اگر فرمائش کرو تو اچھی بھی لگتی ہے. حضرات دیکھو, پورا 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے تقریر کرتے ہوئے, اور میں نے خطبہ نہیں پڑھا تھا. خطبہ پڑھتا تو آدھا گھنٹہ اور چلا جاتا. کمیٹی والوں, تسلیم بھائی, اگر خطبہ پڑھتا تو میرا خطبہ آدھا گھنٹے میں ختم ہوتا ہے. اب 1.5 گھنٹے کی تقریر اور آدھا گھنٹے خطبہ کتنی ہو گئی؟ 2 گھنٹے کی تقریر. میں ڈائریکٹ اپنے موضوع پہ, چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کم وقت میں قوم کو زیادہ فائدہ پہنچا دیا جائے. میں وہ نہیں ہوں کہ قوم کا ٹائم پاس کروں, مذاق کروں, جوک کروں, ہنسی مذاق کروں. I don't like. سبحان اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں, آپ کی محبت کو سلامت رکھے. بس اب میں ایک بات کہہ کے آپ کے جذبات کو سلام کرتا ہوں, آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں. اور یہ میرے سامنے نہ جانے کیا پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے, جہاں میں تقریر کرنے جاتا ہوں تو 100 جگہ تقریر کروں, 90 جگہ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت 10 منٹ اور بول دیجئے. اللہ سے یہ شاعروں کا طریقہ ہوتا ہے, شاعروں سے کہا جائے ایک کلام اور پڑھ دیجئے, لیکن میں آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں. ایک بات اور کہہ کے جاؤں, سبحان اللہ, میرا رسول جب پیدا ہوا, علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد ثانی میں ارشاد فرماتے ہیں, جب میرے رسول پیدا ہوئے تو سب سے پہلے رسول نے اللہ کو یاد کیا, اور اللہ کو یاد کرنے کے بعد میرے رسول نے کہا رب حبلی امتی.
تقریر کا آخری پوائنٹ آپ کے جذبات کو سلام کرتے ہوئے کمیٹی والوں تڑپ کے بول دو سبحان اللہ، جھوم کے بول دو سبحان اللہ۔ اللہ کو یاد کرنے کے بعد علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوۃ جلد ثانی میں تحریر فرماتے ہیں اللہ کی تعریف و توصیف حمد و ثناء و کبریائی بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اب یہ میرا رسول چل رہا ہے تو زبان پہ ہے رب حبلی امتی، میرا رسول 10 سال کا ہو رہا ہے زبان پہ ہے رب حبلی امتی، میرا رسول 12 سال کی عمر میں ملک شام کا سفر ابو طالب کی سرپرستی میں کرتا ہے، زبان پہ ہے رب سلم امتی۔ 35 سال کی عمر میں میرا رسول کعبۃ اللہ کا سنگ اسود کا جھگڑا سلجھا رہا ہے، زبان پہ ہے رب امتی۔ میرا رسول 40 سال کی عمر شریف میں پہنچ گیا، اعلان نبوت فرماتا ہے میرا رسول کہتے ہیں رب حبلی امتی۔ میرے رسول 53 سال کی عمر میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو بن چلے جاتے ہیں اور زبان پہ ہے رب سلم امتی۔ میرے رسول میدان بدر میں جا رہے ہیں، زبان پہ ہے رب سلم امتی۔ میدان احد میں دندان مبارک پہ چوٹ لگ رہی ہے، میرا نبی فرما رہا رب حبلی امتی۔ خندق کے میدان میں رسول پیٹ سے پتھر باندھ رہا ہے لیکن زبان سے بولا رب حبلی امتی۔ میرا رسول 63 سال کی عمر شریف ظاہری اعتبار سے گزارنے کے بعد قبر شریف میں جا رہا ہے تو زبان پہ جاری ہے رب حبلی امتی۔ اے راگوپور کے لوگوں، اب میرا رسول کا جنازہ پاک قبر کے اندر ہے، آقا کریم کے ہونٹوں کو جنبش ہو رہی ہے، میرے سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تمام صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی قبر شریف میں گئے، حضرت علی نے اپنا کان لگایا مصطفیٰ کے ہونٹوں کے قریب، اللہ کے حبیب کے ہونٹوں کے قریب حضرت اپنے یہ کام لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا علی بولو قبر کی آخری منزل میں کمیٹی والو میرے رسول اپنی بی بی سیدہ خدیجہ کو تو یاد نہیں فرماتے؟ حضرت علی نے کہا نہیں، اگر دل پہ چوٹ لگے تو آنکھ میں آنسو آنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے جب صحابہ مجھ سے پوچھ رہے تھے علی بتاؤ قبر شریف کی آخری منزل ہے، تھوڑی دیر کے بعد رسول کی قبر پاک کو ڈھک دیا جائے گا، آمنہ کا لال کس کو یاد کر رہا ہے؟ کہ اپنی بیٹی سیدہ کائنات کو یاد کر رہا ہے؟ حضرت علی نے کہا نہیں، کہ اپنے نواسے حسن و حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا نہیں، کہ حضرت ابو بکر کو یاد کر رہے ہیں۔ علی فرماتے نہیں، کہ سیدہ عائشہ کی یاد آ رہی ہے۔ حضرت علی نے کہا نہیں، صحابہ کی چیخیں بلند ہوئی، علی جلدی بتاؤ میرا رسول کسے یاد کر رہا ہے؟ حضرت علی نے کہا اے راگھوپور کے لوگوں، علی کی زبان ولایت بول رہی ہے، زبان تقدس بول رہی ہے۔ فاتح خیبر جواب دے رہا ہے، حسنین کا بابا بول رہا ہے، فاطمہ کا شوہر بول رہا ہے، جنت کے ڈسٹریبیوٹر بول رہا ہے، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کی زبان بولی۔ میرا رسول نہ اپنے نوازے حسن و حسین کو یاد فرما رہے ہیں، اس خبر میں نہ بی بی عائشہ کو یاد کر رہے ہیں، نہ بیٹی فاطمہ کو یاد کر رہے ہیں، نہ نوازے حسن و حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کس کو یاد کر رہے ہیں؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آیا، کہتے ہیں میرے نبی اپنی گنہگار امت کو یاد کر رہے، گنہگار امت کو یاد کر رہے، خطا کار امت کو یاد کر رہے، زیاں شیار امت کو یاد کر رہے ہیں، اور زبان پہ جاری ہے رب حبلی امتی۔ مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے، مولا میری گنہگار امت کو مجھے دے دے، اے مولا دینا تیرا کام ہوگا اور دامن میں چھپا کے جنت میں لے جانا میرا کام ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وسعتیں دی ہیں خدا نے، دامن محبوب میں جرم کھلتے جائیں گے، وہ چھپاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ جو رسول قبر میں ہمیں نہ بھولا، جو رسول پیدائش کے بعد ہمیں نہ بھولا، جو رسول بدر و احد میں ہمیں نہ بھولا، خدا کی قسم اگر کوئی پردھان منتری کے دربار میں چلا جاتا ہے تو اپنے ووٹروں کو بھول جاتا ہے، لیکن میرا رسول شب اسرا میں معراج کی رات میں رب کے جلووں میں کھڑا ہے، رب کا مشاہدہ ہو رہا ہے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی میرے رسول نے کہا مولا تجھے میں پیارا ہوں، مجھے میری امت پیاری ہے، اے مولا تو
مجھے میں پیارا ہوں، مجھے میری امت پیاری ہے، تو رب نے کہا میرے رسول وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رسول، تیرا رب اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ میرے رسول، خوش کرنا میرا کام ہے اور خوش ہونا تیرا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں آقا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب صدائے محمد۔ حضرات ہندوستان میں جلسے تو میں نے بہت کیے، لیکن اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں 2:30 بجے کے وقت میں جیسا مجمع شروع میں تھا ویسا ہی مجمع اب ہے۔ یہ ریکارڈنگ کے ذریعے پورا ہندوستان میں، پوری دنیا میں وائرل کیا جائے گا، سنا جائے گا۔ عجیب جلسہ ہے، جیسے شروع میں تھے ویسے الحمدللہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی گاؤں کو لوگوں کو سلامت رکھے۔ بس اعلیٰ حضرت کا وہ پیغام سن لو، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اب ایک وعدہ کرو گے، وعدہ لے لوں پکا پرومس، غلط وعدہ تو نہیں کرو گے؟ 2:30 بج رہا ہے، قبرستان قریب ہے، اللہ توفیق دے گاؤں والوں تو اسی خبر میں جانا ہے، یہی مٹی میں جانا ہے۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر والوں کے کاندھوں پر قبرستان میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ جیسے سیف صاحب نے بتایا کہ حادثہ ہوا، کتنے ہماری جماعت کے لوگ اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ راستوں میں ہم لوگ تو سفر کرتے ہیں پورے ہندوستان کا، میں نے تو 10 ملکوں کا سفر کیا الحمدللہ، امریکہ اور ہالینڈ کا، ویسٹ انڈیز کا بھی میں نے سفر کیا ہے، تو ہم جانتے ہیں سفر کی صعوبتیں کتنی ہوتی۔ بنگال کی کھاڑی سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہوں، سوچو میں آپ کے یہاں 1 گھنٹہ پہلے آ جاتا، اگر ٹرین میری آؤٹر پہ نہ رکی ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کب کہاں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اب ہم کہیں گے آقا اجالے اپنے پیار کی محبت کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی عقیدت کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہاتھ اٹھاؤ، ایک ہاتھ اٹھاؤ، سیدھا ہاتھ اٹھاؤ، وعدہ کرو، اٹھائے نہ جب تک میں نہ نیچے کروں اٹھائے نہ، اور تو تم ہاتھ مت اٹھانا، بس تم اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پہ رکھ لینا، اپنے کلیجے پہ رکھ لینا۔ میری قوم کی ماں بہنوں، میں تم سے چندہ نہیں مانگ، ہاتھ اٹھاؤ کمیٹی والوں، پورا اٹھاؤ، وعدہ کرو جس رسول نے ہمیں زندگی بھر یاد کیا ہو، قبر میں یاد کیا ہو، کیا وہ رسول قیامت میں بھولے گا؟ نہیں بھولے۔ جب نہیں بھولے گا تو وہ رسول کہتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب وعدہ کرو اور آقا سے کہو آقا اگر نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو انشاءاللہ نماز ہم ضرور پڑھتے جائیں گے۔ زور سے بولو انشاءاللہ، اور بتا دو آقا سب کچھ چھوٹے گا لیکن تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب دوسرا بھی ہاتھ اٹھا کر گواہ بنا لو، انشاءاللہ جب یہ شان ہوگی اور قیامت میں پہلا سوال پوچھا جائے گا تو نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں، تو تم تو بعد میں بولو گے، میرا رسول پہلے ہی کہہ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس اعلیٰ حضرت کی ایک بات سن لو، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت جس جلال کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں وہ سنو، اعلیٰ حضرت کے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی۔ مولا کریم مجھ ناچیز احمد رضا منظری بریلوی سے جو بھی قرآن کی تشریحات و توضیحات، حدیث کے پڑھنے میں، تاریخ کی ورق گردانی میں، اور جو بھی مجھ سے غلطی ہو علی اعلان توبہ کرتا ہوں۔ کلمہ شریف پڑھو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے،
ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے اور اپنی بات کو قبول کرانے کے لیے میرے رضا کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے رہا چمن تو پھول کھلیں گے رہی زندگی راگھو پور کے لوگوں وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ